ویلکم بیک ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، میں ہوں آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہیں علماء اکرام اور نعت خواں حضرات۔ مفتی اطہر میاں اختر القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رمضان کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں، علامہ صاحب یہ تو بتائیے، ایک روزہ دار ہے جب دن گزرتا چلا جاتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ منہ سائڈ پہ کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے سنا ہے اللہ کو بڑی پسند ہے یہ خوشبو، کیا فرماتے ہیں آپ؟ حامد بھائی، ماہ رمضان المبارک میں ظاہر سی بات ہے جو بندہ روزہ رکھتا ہے، دن بھر کچھ نہیں کھاتا، تو اس کے منہ سے بدبو کہتے ہیں عام طور پر۔ لیکن یاد رکھیے کہ حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ اندازہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے عبادت ریاضت جو کی ہے، جو روزہ رکھا ہے، اپنے جسم کو ہر چیز سے، حلال چیز سے روکا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو جائے، مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ اور روزہ رکھا کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو علماء نے حدیث مبارکہ میں الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا، اور اگر اس کو پیش کے ساتھ پڑھا جائے اجزا بھی، تو مطلب یہ ہوتا ہے جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے، اس نے میری رضا کے حاصل کرنے کے لیے رکھا ہے، تو اس کی جزا میں خود رب تعالیٰ ہوں۔ سبحان اللہ آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ اگر بندہ روزہ رکھے تو اللہ اس کی جزا عطا فرمائے گا، یا پھر خود رب تعالیٰ اس کی جزا ہوگا۔ اور جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب السیام کہا جاتا ہے، تو روزے دار کو اس دروازے کو پکارا جائے گا کہ بھائی آؤ روزے دارو، تم یہاں سے جنت میں داخل ہو۔ آپ اندازہ کریں نا، کیا بات، روزے دار کے لیے الگ جنت میں دروازہ، کیا بات ہے، کیا آپ اندازہ کریں کہ یہ روزہ در حقیقت قرب الہی کا طریقہ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک شخص پورا دن نہیں کھا رہا، کچھ پی نہیں رہا، تو وہ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور ہر انسان متلاشی رہتا ہے کہ ہم کسی طرح اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا در حقیقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو اور مزید بڑھا دے گا۔ اب وہ نعمتیں کب بڑھیں گی؟ کہ جب صحیح معنوں میں ان نعمتوں کو استعمال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ نے آنکھ، کان، ہاتھ، زبان، پیر، طاقت دی ہے نا، یہ ساری چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں، تو گویا کہ اللہ کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس آنکھ سے آپ کعبۃ اللہ کو دیکھیں، مدینہ پاک کو دیکھیں، قرآن پاک کو دیکھیں، تو گویا کہ آپ اس آنکھ کا شکر ادا کر رکھے ہیں۔ اس زبان سے، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر جاری رکھیں، رسول اللہ کا ذکر کریں، درود و سلام پڑھیں، تو گویا کہ آپ زبان کا شکر ادا کر رکھے ہیں۔ اور اسی طرح جب ماہ رمضان المبارک میں آپ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیتے ہیں، تو گویا کہ آپ پورے بدن کی زکوٰۃ دے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، پورے بدن کی زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اچھا حضرت، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ بات میں اسی کو بھی جوڑنا چاہوں گا، جیسا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں لوگ صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا رمضان سے پہلے دینے چاہیے؟ رمضان کے درمیان اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے آخری 2-3 دنوں میں دے رہے ہوتے ہیں، اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے گا۔ حامد بھائی، یہاں پر ایک بات ناظرین کے عرض کرتا چلوں کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے، وہ ماہ شعبان المعظم میں زکوٰۃ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ پہلے کے دور میں کسی مستحق کو ڈھونڈنا بڑا مشکل کام تھا، تو صحابہ انہیں ڈھونڈتے تھے اور ڈھونڈ کر ان کے گھروں تک زکوٰۃ پہنچا دیا کرتے تھے۔ اس لیے پہنچا دیا کرتے تھے کہ ہم ماہ رمضان میں ان کو ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہ کریں، بلکہ ایک فریضہ پہلے ہی ادا کر کے ہم بیٹھ جائیں۔ جب فریضہ ادا ہو گیا ہے، اب وہ جو مسکین شخص، جو نادار ہے، جو غریب ہے، وہ جب تک اس کے پاس مال پہنچ گیا تو اب ماہ رمضان کو صحیح معنوں میں وہ بھی گزار سکے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو غریب ہے وہ مال کمانے کی کوشش میں لگا پڑا رہے گا، تو ظاہر اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گا کہ وہ روزہ رکھے یا مال کمائے۔ تو اسی لیے اچھا، معذرت کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیجئے گا، اس میں مدرسے کو بھی ایڈ کر لیجئے، مدارس کو بھی انسان دے سکتا ہے زکوٰۃ، مساجد میں بھی دے سکتا ہے، کسی غریب کو ہی ڈھونڈے، یہ بھی ارشاد فرمائے گا۔ میں صدقہ و خیرات کی بات کر رہا ہوں۔
آپ نے صدقہ و خیرات کے حوالے سے سوال کیا پہلے. صدقہ و خیرات ہر اس مسکین، نادار، اس غریب فقیر کو، شرعی فقیر کو دیا جا سکتا ہے کہ جو صاحب استطاعت نہ ہو، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی اسے دی جا سکتی ہے. اب رہی مدارس کے حوالے سے یا مسجد میں زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کا پیسہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ پیسہ آپ مدارس میں اس لیے دے سکتے ہیں کیونکہ وابن السبیل، وہ لوگ جو اللہ کی راہ کے مسافر بن چکے ہیں، اب ان پر مال خرچ کرنا بھی یہ باعث خیر و برکت ہے. اور جو اللہ کی راہ میں ایک مال دیتا ہے، میں نہیں کہتا، اللہ فرما رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ اسے 10 گنا نیکی عطا فرماتا ہے. اور یہ کم نہیں ہوتی ہے، مزید اور بڑھ جاتی ہے. اللہ چاہے تو اسے 70 گنا دے، اللہ چاہے تو 700 گنا دے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. بے شک اللہ جسے چاہے جتنا دے. لیکن رمضان کے مہینے میں علماء اکرام سے ہم نے سنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت زیادہ مقدار میں دیتا ہے. اگر عام دنوں میں آپ نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کا ثواب اگر 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے، رمضان میں 100 کے برابر ملتا ہے. اس پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن گفتگو سے پہلے، اس سوال سے پہلے میں بدر منیر صاحب سے گزارش کروں گا اپنی خوبصورت آواز میں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. رمضان المبارک کا پہلا روزہ اور جو کچھ ملا حضور کے صدقے ملا. ایسا ہی ہے بے شک. اور امت مسلمہ پر کرم ہی کرم بالا کرم. ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں. مجھ پہ کرم کرتے رہے آقا، مجھ پہ کرم کرتے رہے، میری خطا دیکھی نہیں، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں. بڑھ کر میری اوقات سے مجھ کو نوازا سرکار نے، ہاں 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 بڑھ کر میری اوقات سے مجھ کو نوازا سرکار نے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. بڑھ کر میرے اوقات سے مجھ کو نوازا سرکار نے. جیسے تیرے در سے ملی واللہ، جیسے تیرے در سے ملی، ایسی سخا دیکھے نہیں 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 نہیں، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں. جو کچھ ملا تجھ سے ملا، تیرے سوا کچھ نہ ملا. قرآن مجید فرقان حمید کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے اور ختم ہوتا ہے والناس. اگر بے اور سین کو ملائے تو کہتے ہیں بس، اور اگر کہہ دے سین کو بے سے ملا دے جائے سب. جو کچھ ملا تجھ سے ملا کا، جو کچھ ملا تجھ سے ملا، تیرے سوا کچھ نہ ملا. ہستی کوئی یا مصطفیٰ،
ہستی تیری یا مصطفیٰ تیرے سوا دیکھی نہیں ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی عطا دیکھی نہیں مجھ پہ کرم کرتے رہے آقا مجھ پہ کرم کرتے رہے میری خطا دیکھی نہیں ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی عطا دیکھی نہیں بے شک ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی عطا دیکھی نہیں کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی غیر نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا بہت خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت آواز کے مالک جناب بدر منیر قادری صاحب حضور کی بارگاہ میں ثنا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اس یقین سے ہم نعت پڑھتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں سرکار سنتے ہیں اس نعت کے صدقے اللہ کریم ہم سب پہ کرم فرمائے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے رمضان کا موضوع ہے رمضان کا مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے آپ سب اس وقت روزے کی حالت میں ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سے گزارش آپ ہم سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے ہم یہاں بیٹھ کر آپ کو مسائل بتا رہے ہیں علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب کی بارگاہ میں ایک اور سوال رکھنا چاہوں گا جیسے بریک پہ جانے سے پہلے نعت شریف سے پہلے میں عرض کر رہا تھا علامہ صاحب کہ جیسے کہ عام دنوں میں ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں اس کا اجر ملتا ہے بنسبت رمضان اور رمضان کے علاوہ کیا فرماتے ہیں ارشاد فرمائیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ماہ رمضان میں نفل نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض نمازوں کا ثواب ادا نوافل کا ثواب سب فرض سبحان اللہ اور فرضوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اندازہ کریں کہ ایک شخص جو عام دن میں نماز پڑھے اور ایک ماہ رمضان میں نماز پڑھے تو اللہ نے نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا اور اگر یہی نماز حرم میں ادا ہو جائے جی کیا فرماتے ہیں دیکھیں کیفیت تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے جگہ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے حکم تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں ایک شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اسے 27 گنا ثواب نہیں ملتا لیکن وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ اسے 27 گنا بڑھا دیتا ہے اور اگر وہ حرم پاک میں جاتا ہے تو اسے 1,00,000 گنا اللہ اکبر 1,00,000 گنا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اور اچھا یہ جیسے بالکل بدر بھائی نے کہا سنتوں کے ساتھ ساتھ مسواک ہو جی تو اللہ کی دیکھیں عبادت کیا ہے عبادت کی تعریف علماء نے لکھی رسول اللہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا یہی عبادت ہے سبحان اللہ سبحان کچھ نہیں رسول اللہ کی زندگی کے مطابق جیسے آپ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے رسول اللہ جس طرح عمل کرتے تھے ان کی طرح عمل کرنا ہی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے اللہ اکبر فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ بے شک رسول اللہ کا عمل آپ کے لیے نمونہ ہے قیامت تک کے لیے کہ جب آپ رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ مجھے دیکھو اور نماز پڑھنا شروع کر دو جیسا میں رکوع کروں ویسا تم رکوع کر لو جیسے میں سجدے کروں ویسے تم سجدے کر لو تم مجھے دیکھتے رہو نماز ہوتی رہے گی تمہارا فرض بھی ادا ہو جائے گا میری سنت بھی ادا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کرام کی نماز کا انداز کیا تھا سرکار کو بھی دیکھ رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں ڈبل ثواب ہے اچھا علامہ صاحب جیسے کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا اچھا میرا ایک سوال اور ہے ہمارے ناظرین کا یہ سوال ہے کہ رمضان کے مہینے میں اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو غصہ بڑا آتا ہے روزے کی حالت دیکھو مجھ سے بات مت کرنا میں روزے میں ہوں تو کیا فرماتے ہیں ارشاد فرمائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ ماہ رمضان میں اسی چیز کو تو کنٹرول کرنا ہے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماہ رمضان دیا ہے در حقیقت یہ صبر کا مہینہ ہے جی صبر کا جب آپ صبر نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صحیح ایکسرسائز نہیں کی ہے ایسا ہی جب آپ صحیح ایکسرسائز کر کے میدان میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی فٹنس پرابلم نہیں آتی ہے سبحان اللہ پھر آپ اپنی فٹنس کو 100% شو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ماہ رمضان میں جب عمل کر رہے ہیں
آپ نے صبر کرنا ہے. جب کھانے سے صبر کر لیا ہے, پینے سے صبر کر لیا ہے, تو آپ غصے سے صبر نہیں کر سکتے کیا؟ بے شک کر سکتے ہیں, صحیح ہے جی. کیا آپ دیگر کاموں میں صبر نہیں کر سکتے؟ تو آپ صبر کر لیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے, ہمارے لیے نہیں. میں راضی ہوں یا نہ ہوں, اللہ تو راضی ہو. اجر بھی اللہ نے دینا ہے, اللہ اجر دینے والا ہے, اور اس کی ذات جب اجر دے گی تو قیامت کے دن آپ سوچیں گے کہ کاش میں اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغول رہتا کہ جنت میں مجھے اور مزید مقام اللہ ملتا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغول رہتا کہ جنت میں اللہ اور بلندیاں عطا فرماتا. اس نیت کے ساتھ اگر ہم کریں تو کیا ہی کمال ہے. اچھا, ہمارے ساتھ غلام سعد قادری بھی موجود ہیں, ان سے ہم گزارش کرتے ہیں سرکار کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کریں جی. سویلا نظار پھرتے ہیں, وہ سویلا لزار پھرتے ہیں, وہ سویلا لزار پھرتے ہیں, وہ سویلا لزار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا نا, اور وہ گلیاں کون سی ہیں, میں چاہتا ہوں اس گلی کا ذرا نقشہ تو کھینچے, وہ کون سی گلی کی بات ہو رہی ہے, ارشاد فرمائیے. یقین جانیے وہ گلی جو مدینے کی گلی ہے, جس گلی کا عالم یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ کو نہ پاتے تو مصطفیٰ کریم کے پسینے کی خوشبو کے پیچھے پیچھے چل سبحان جاتے, اللہ سبحان اللہ سبحان اس کے اللہ. پیچھے پیچھے چل کر حضور تک پہنچ جاتے. وہ گلیاں آج بھی مہکتی مہکتی ہیں بے اور شک. ایسی گلیاں ہیں کہ وہاں دل چاہتا ہے کہ خود کھو جائیں
اور یقین جانیے دل یہ چاہتا ہے کہ اس گلی کا کتا بن کر وہیں پڑے رہیں، ہائے ہائے، کیونکہ اس گلی سے ہی ساری گلیاں ملتی ہیں۔ بے شک اسی گلی سے سب در کی گلیاں ملتی ہیں۔ آپ بھی دیکھ کر آئیں، ہم بھی دیکھ کر آئیں، اللہ رب العزت آپ سب کو بھی وہ گلیاں دکھائے۔ ناظرین یقیناً آپ سب نے آج کا پہلا پروگرام دیکھا۔ گزارش کرتا ہوں جب آپ افطار کے لیے بیٹھیں تو ہم سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ یکم رمضان سے چاند رات تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اسی طرح کی محفل ہوگی حضور کی سنت۔ یقین جانیے جی چاہتا ہے کہ بدر بھائی سے دوبارہ سنیں، جی چاہتا ہے غلام صاحب سے دوبارہ سنیں، مفتی صاحب کی گفتگو کمال کی گفتگو ہے، جی چاہتا ہے چلتا رہے یہ سلسلہ، لیکن ہم بھی مجبور ہیں، ہم نے اپنے ٹائم کے مطابق جی ابھی جو علامہ صاحب نے جو گفتگو کی، کچھ لمحوں کے لیے ہم مدینے کی گلی میں پہنچے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بے شک، انشاءاللہ بے شک۔ اس طرح کی گفتگو جاری رہے گی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے۔ وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔